ہمارے تو کورس کا نام علم دین ہے، Recording in progress. علم دین کورس ہے، علم کو سیکھنا ہے، علم کو پڑھنا ہے۔ اور علم والے کی کیا چھٹی؟ میں نے بتایا کہ مسلمان دیکھو، جمعہ خوشی کا دن ہے، ایک نماز اور پڑھ لو، عید خوشی کا دن ہے، ایک نماز اور پڑھ لو۔ اگر کوئی ایسا مبارک دن ہوا کہ جس دن جمعہ بھی ہے عید بھی ہے تو پھر نماز اور پڑھ لو۔ آپ کہیں گے جمعے کے دن اور نماز کون سی ہے؟ جمعے کے دن خطبہ، دو نمازیں تو، ایک جمعے کی نماز تو تھی، دو خطبے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں، بڑی مسجد میں آؤ، اکٹھے ہو جاؤ، پتہ چلے خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، عید آ گئی، ایک نماز اور پڑھ لو۔ تو جمعہ کے دن عبادات بڑھ گئی ہے، کم تو نہیں ہوئی۔ سورہ کاف پڑھ لو اور تلاوت کر لو۔ اللہ اکبر، عید کی نماز بھی پڑھو، خطبہ بھی سنو۔ مسلمان کا کام بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کے دین پر لگانا ہے، شریعت پہ لگانا ہے، دین کی خدمت پہ لگانا ہے زندگی کو، بس پھر ہی جینے کا مزہ ہے، وگرنہ کیا مزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اتقوا اللہ۔ رمضان آ رہا ہے، 3 دن 4 دن بعد، بہت قریب ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ بھی تم پر فرض ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اپنے نفس کو عادت ڈالو گناہوں سے بچنے کی، اپنے نفس کو عادی بناؤ ناجائز خواہشات سے روکنے کی، اپنے نفس کو عادی بناؤ، لعلکم تتقون۔ یہ تو ہے ہی اس لیے، جب روزہ رکھو گے اور جائز خوشیاں بھی چھوڑ دو، حلال کھانا جائز خوشی ہے چھوڑ دو، حلال پینا جائز خوشی ہے چھوڑ دو، بیوی سے ملنا حلال خوشی ہے چھوڑ دو، حلال خوشیاں بھی رکوا دیں تاکہ حرام خوشیوں کو چھوڑنے کا اس کے اندر داعیہ پیدا ہو۔ حلال خوشیاں کچھ وقت کے لیے چھڑاؤ تاکہ حرام خوشیوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک بات سمجھو، بس اوقات شیخ بعض جائز کام ہے منع کر دیتے ہیں، یہ نہ کرو، انسان کو اشکال ہوتا ہے اب یہ تو جائز تھا، مجھے کیوں روکا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے میں دن کو جائز کتنے کام تھے، کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا روک دیا، مت جاؤ، اللہ تو جائز تھے، فرمایا ہم نے روکا ہے، مسلسل نہیں، کچھ وقت کے لیے۔ کیوں؟ جائز امور ہمارے کہنے پر چھوڑ دو گے تو کل ناجائز امور بھی ہمارے کہنے پر چھوڑ دو گے۔ جو انسان اللہ کے لیے جائز خوشیوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے فرمانے پر، اس کے لیے ناجائز خوشیاں اللہ کے فرمانے پر چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو حکم ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، شیخ کی صحبت میں رہو، شیخ کی صحبت کے متبادل شیخ کی تعلیمات ہیں۔ علم دین کورس آپ کا شروع ہے۔ میں آپ تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ درمیان میں جو وقفہ آئے، رمضان کی چھٹیاں نہیں ہیں، اس میں ترجمہ قرآن ہے اس کو پڑھیں، کچھ صورت حفظ ہے اس کو پڑھیں۔ یہ وقفہ ہے، چھٹی نہیں ہے۔ وقفے کا معنی کہ فلاں کورس کے فلاں سبق کو روک دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ پڑھنا ہی بند کر دیا ہے۔ آپ سے زیادہ مشکل آپ کے اساتذہ کو ہے۔ یہ رمضان مبارک ہمارے مدارس میں تعلیمی چھٹی کے دن ہے، مرکز کے اساتذہ چھٹی پر نہیں ہیں، وہ پھر بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، کبھی رمضان کورس ہو رہا ہے، کبھی اعتکاف کورس ہو رہا ہے، کبھی حفظ سور کورس ہو رہا ہے، کبھی ترجمہ قرآن کورس ہو رہا ہے، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ گھروں میں ہیں، دفاتر میں ہیں، فیکٹریوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، اور یہ بیٹھے کبھی مسائل کا جواب دے رہے ہیں، کبھی فتوے سنائے جا رہے ہیں، کبھی دعائیں بتائی جا رہی ہیں، کبھی قرآن کریم کا ترجمہ سمجھایا جا رہا ہے۔ بتائیں کتنی بڑی مشقت ہے، اس کی قدر کریں۔ میں آپ طلباء کرام کو چند گزارشات کروں گا، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو میں نے یہ کہنا ہے کہ علم دین کا درمیان میں جن دنوں میں کچھ اسباق ختم ہوں، آپ اس کو چھٹیاں نہ سمجھیں، مرکز کی طرف سے آنے والے ہر کورس میں شرکت فرمائیں، لبیک کہیں۔ رمضان کورس آنے والا ہے، ہر طالب علم شریک ہو۔ یہ ہم نے تو پچھلے سال کر لیا تھا،
اس سال پھر کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے، مزید پختہ ہو جائے گا، عمل کی توفیق ہو جائے گی، مسائل کا استحضار ہو جائے گا۔ جو علم دین کورس میں شریک ہیں ہم ان سے ان کورسز میں فیسیں نہیں لیتے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نہ دیں۔ کیا مختصر سی فیس ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ یہ میں ترغیب کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں، اپنا ایک مزاج بنائیں۔ اسی طرح الحمدللہ بڑی طویل اور لمبی مشاورت کے بعد ہم نے طے کیا کہ اگلے سال سے 4 سالہ عالم کورس آ رہا ہے۔ 4 سال آپ پڑھیں، کام بھی کریں، مزدوری بھی کریں، دفاتر میں بھی جائیں، تجارت بھی کریں، اور 3 گھنٹے دیں، اور ہفتے میں 4 دن سبق ہے، 3 دن چھٹی ہے، جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے، 3 دن سبق ہے۔ آپ ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں پڑھیں، 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے یومیہ ہے، عالم بنیں۔ اور جس نے علم دین کورس 2 سال کا کیا ہے وہ آئے گا تو اس کا 1 سال کم ہو جائے گا، گویا 2 سال علم دین میں، 3 سال اس میں عالم بن جائے گا۔ 1 سال مزید تخصص کرے گا، عقیدے میں اسپیشلسٹ ہو جائے گا، عقائد اس کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب بتائیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ میری بات اگر آپ کو سمجھ آئے اور میں سمجھا سکوں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے، آپ کا بچہ 6 سال 7 سال 8 سال کا ہے، 6 سے 10 سال، ان کا 2 سال کا تعلیم القرآن کورس ہے وہ پڑھ لے، پھر 2 سال علم دین کورس کر لے، پھر 4 سال عالم کورس کر لے 8 سال، پھر 1 سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ کر لے 9 سال۔ اللہ اکبر! گھر بیٹھے ہوئے اسکول اور کالج کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی گھر بیٹھ میں عالم اور عالمہ بن جائے، بتاؤ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔ اس سے اچھا انتظام کیا کریں آپ کے لیے، اس سے اچھا سسٹم کیا دے آپ کو۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ یعنی آپ کے بچے کو ہاسٹل میں نہیں جانا، آپ کی بچی کو ہاسٹل میں نہیں جانا، ہاسٹل کی فیسیں نہیں دینی، کھانے کے پیسے نہیں دینے، ماں باپ کی نگاہوں سے دور نہیں رہنا، گھر بیٹھ کے ماں باپ کے پاس رہتے ہوئے عالم بنے اور عالمہ بنے۔ بہت سارے تعلق والے ساتھی ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان پر۔ بچہ جی پڑھ رہا ہے کہاں؟ فلاں جگہ پہ۔ بچہ پڑھ رہا ہے جی کہاں؟ فلاں ٹیوشن میں۔ پڑھ رہا ہے کہاں؟ فلاں جگہ پہ۔ بھئی آپ کا ہم سے تعلق ہے، میں کسی جگہ جانے سے روکتا نہیں ہوں، لیکن جب گھر بیٹھے آپ ایک اچھے استاد اچھی استانی سے تعلیم لے سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے دائیں بائیں جانے کی؟ آپ اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ اور یہ کورس ان خواتین کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہیں، بچوں کی مائیں ہیں۔ ایسی ہمارے پاس الحمدللہ خواتین آئی ہیں جن کے بچے بڑے ہیں، جوان ہیں، اور ان خواتین نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اب وہ آئندہ الحمدللہ معلمہ بننے کی پوزیشن کے اندر آ گئی۔ تو ہم نے اس پر کتنی محنت کی ہے آپ ذرا اندازہ فرما سکتے ہیں اس کا۔ تو آپ ابھی سے نیت کرو اور مولانا عابد جمشید صاحب سے پوچھو، رابطہ کر کے باقاعدہ اپنے داخلے کرواؤ، اپنی اہلیہ کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے اور تعلق والوں سے۔ آپ ایک مہم چلاؤ، دن رات ایک کر دو، بھئی ہم نے آئندہ سال علم دین کے اندر داخلہ لینا ہے، ہم نے عالم کورس کے اندر داخلہ لینا ہے۔ جتنا جس کے پاس وقت ہے اسی حساب سے ترتیب بناؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ حضرات نے کمی اور کوتاہی نہیں کرنی، اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔ رمضان کورس میں تمام شرکت کرو، مرکز کی طرف سے آنے والے ہر کورس میں شرکت کریں، اور 2 سال علم دین میں آئندہ سال داخلے آئیں اور خود عالم بننے کا ارادہ فرمائیں اور اپنے خاندان کے اندر ایک محنت چلائیں۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ کسی کو تیار کر کے عالم بنا دیں، ترغیب دے کر عالمہ بنا دیں، ترغیب دے کر قرآن کریم پڑھا دیں، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر الحمدللہ اس دفعہ ہم نے رمضان کورس خواتین کے لیے شروع کر رہے ہیں کہ جس میں صرف انگریزی میں بھی ہوگا۔ ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کو اردو صحیح نہیں آتی، انگلش ہے، ان کے لیے بھی کورس آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مردوں کے اندر بھی ایک انگلش کورس آ جائے انگریزی زبان میں، تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہوں۔ جو ہمارے اختیار میں ہم لگے ہیں، محنت کر رہے ہیں،
باقی کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات عطا فرمائے۔ آپ یقین فرمائیں ہمارے یہاں اساتذہ کرام نہایت قلیل اور تھوڑی تنخواہ پر اتنا کام کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں فرما سکتے۔ میرے ہاں مجھے ملنے کے لیے کچھ مہمان تشریف لائے تو دنیاوی اعتبار سے بڑی سطح کے تھے، ان کے پاس کام کرنے والوں کی تنخواہیں 1,00,000 1,50,000، بعضوں کی شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ تو ایسے بات چلی تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ آپ کے استاذ کی تنخواہ کیا ہے؟ میں نے کہا 2022 میں بیسک تنخواہ 8 یا 9 ہزار ہے، اس کے اوپر کوئی چھوٹے موٹے آپ الاؤنسز وغیرہ ملاتے جائیں، باقی بیسک بنیادی تنخواہ یہی ہے۔ تو مجھے ان نے جھٹ سے کہا مولانا صاحب یہ ظلم نہیں ہے اس دور میں اتنی تنخواہ؟ میں نے کہا جی بالکل ظلم ہے۔ تو مجھے کہا آپ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ظلم تو ہے، لیکن اس ظلم کا فاعل یعنی ظالم کون ہے مجھے یہ بتائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں، پیسے تو آپ کے پاس ہیں، اگر آپ پیسے کم دیں گے تو میں کم تنخواہ دوں گا، آپ زیادہ دیں گے تو میں زیادہ دوں گا۔ ہاں اگر آپ نے مجھے فنڈز دیے ہوتے، میرے پاس وسائل ہوتے، میں تنخواہ تھوڑی دیتا، آپ مجھے کہتے کہ مولانا صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں کہ جب ہم آپ کو پیسے دیتے تو آپ اساتذہ کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے آج تک مجھے 1 روپیہ بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کہتے ہیں ظلم ہے؟ ہاں میں نے کہا میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میرا استاذ 8 سے 10 ہزار تنخواہ لینے والا، آپ اس کو 10 لاکھ کی آفر کریں اور مجھ سے چھڑا کر آپ اس کو لے جائیں تو میں مانوں گا کہ آپ نے بڑا کمال کیا۔ کہا جی سچ؟ میں نے کہا آپ ٹرائی کر لیں، ٹرائی کر لیں۔ تو ان کو بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا بھائی اگر ہمارے ہاں اساتذہ کی تنخواہ کم ہے، ظلم ہماری طرف سے نہیں، وہ شخص کی طرف سے جس کے پاس ہے اور وہ نہیں دیتا۔ تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا بحمد اللہ اساتذہ ہے، آپ اداروں میں کام کرتے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں کام 8 گھنٹے ہوگا، 9 گھنٹے ہوگا، 10 گھنٹے ہوگا، 24 گھنٹے کے ملازم کتنے ہوں گے؟ ہمارے یہاں جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، مولانا عابد جمشید صاحب پڑھا رہے ہیں، مفتی شبیر صاحب پڑھا رہے ہیں، مفتی محمد اصغر صاحب پڑھا رہے ہیں، مولانا محمد کریم اللہ صاحب پڑھا رہے ہیں، جو بھی اساتذہ پڑھا رہے ہیں 24 گھنٹے کام کرنے والے ہیں، 24 گھنٹے، کبھی دن کبھی رات، کبھی صبح کبھی شام، نہ جمعہ چھٹی، نہ جمعرات چھٹی، نہ ہفتہ چھٹی، نہ اتوار چھٹی، نہ عید الفطر عید الاضحیٰ کو چھٹی، وہاں بھی کسی ایک نہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے ہاں ساتھی مسائل پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے عید کے دن مسئلہ پوچھا اور جواب نہ ملا ہو؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا ہماری ڈیوٹی آپ دیکھیں۔ میں ابھی بھی کسی جگہ ایک کام میں تھا، تو صبح سے آپ یقین فرمائیں 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں کسی کام کے لیے دوڑتا رہا، بازار میں کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی۔ اس کے بعد گھر آیا، نماز پڑھی، پھر مہمان تھے ان کے ساتھ بیٹھے، کھانا وانا کھلایا، پھر ان کو لے کر کے یہاں اور جگہ گیا۔ میں ابھی واپس آیا ہوں تو مہمانوں کو چائے پلا کے رخصت کی اور فوراً آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ مہمان ان کے ساتھ ہوگا، پھر اس کے بعد واٹس ایپ، پھر سب کو جواب دینا۔ تو آپ سروس دیکھ لیں ہماری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم احسان کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ نہیں کریں گے تو اللہ کیا مجرم ہے، ابھی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو لگے۔ آپ حضرات علم دین کورس میں جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ عزم کریں، پختہ ارادہ فرمائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، علم دین کو حاصل کریں، عمل کی کوشش کریں، دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیں، اپنا مرنا اور جینا اللہ کے دین کو بنا دیں، اپنا مال اور جان اللہ کے دین پہ لگا دیں، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے ہم بڑھ چڑھ کر دین کے اندر شریک ہوں۔ دیکھیں اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو، اہل حق کے ساتھ رہو، صادقین فی تقوی کے ساتھ رہو۔ آنے والے رمضان میں ظلم نہ کرنا، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، یہ چسکے مارنے کی عادت ختم کر دو۔ میں کئی بار اپنے حضرات سے کہتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں نے بات کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں فلاں سے پوچھو،
کیا جی ان سے تو رابطہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا کیوں سنتے ہیں پھر آپ؟ کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، فلاں نے یہ بیان کیا ہے، تو میں نے کہا یہ بات فلاں سے بھی پوچھ لو۔ کہا جی ان سے تو نہیں رابطہ ہوتا۔ تو میں نے کہا ان کی بات میرے اوپر ٹھوستے ہو، میں نے جب آپ کو بات بتائی تو آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو واضح و نصیحت بھی دے رہا ہوں، آپ کو بیانات بھی دے رہا ہوں، اساتذہ کے ذریعے آپ کو پل پل کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں، تو آپ اس چسکے سے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کے لیے آپ حضرات اس درد کو سمجھ لو، اللہ کے لیے اس درد کو سمجھ لو، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے کہا یعنی میں کیا عرض کروں، کیا کیا رونا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ کیا جی وہ فلاں ہے تو اس نے یہ شبہ ڈالا ہے، تو فلاں نے یہ شبہ ڈالا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ میرے پاس پڑھنے والا یا مجھ سے بیعت کرنے والا کبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا نے فلاں شک ڈالا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا تم شک کی جگہ چھوڑ کر پکر پر کیوں نہیں آتے؟ بھائی شکوک جہاں پیدا کیے جاتے ہیں وہاں تو آپ گھستے ہو، اور جہاں شکوک کے جواب دیے جاتے ہیں وہاں تم کیوں نہیں ٹھہرتے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں میری اولاد کی طرح ہے، اللہ کے لیے اس درد کو سمجھو، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو، کھٹکتی چیزوں کو چھوڑ دو، رمضان کے مبارک مہینے کو ضائع مت کرو، دفتر جاؤ، کام کرو، ملازمت کرو، مزدوری کرو، گھر والوں کو وقت دو، جو تھوڑا وقت آپ طے کرو اس وقت میں مرکز سے وابستہ ہو کر بیانات سنو، ہدایات سنو، کورسز کرو۔ میں اللہ کی ذات سے بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ کے سارے شکوک و شبہات نہ مٹ گئے تو مجھے کہنا، آپ کا دل دین کے بارے میں صاف ہوگا، علماء حق کے بارے میں صاف ہوگا، شکوک و شبہات سے پاک سینہ لے کر انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں پہنچیں گے۔ اللہ یہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ساتھیوں نے سوالات کرنے ہوں گے تو سوالات کریں، میں انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دوں گا۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا کے اسباب عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، ناراضگی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ کریم شیطان کے شر سے بچا لے، اے اللہ کریم اپنی پناہ میں لے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ کریم ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا لے، اے اللہ سنت کی نعمت دی ہے، بدعات سے بچا لے، ہدایت کی نعمت دی ہے، اللہ گمراہی سے بچا لے، اے اللہ رزق حلال برکت والا دے، اللہ رزق حلال وسعت کے ساتھ دے دے، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے،
اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ لے لے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ لے لے۔ اے اللہ اہل دنیا کی احتیاج سے بچا لے۔ اے اللہ کریم برکت والے اسباب وسعت کے ساتھ دے دے۔ اے اللہ اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علم دین کورس میں جو شرکا ہے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ ان کے مال کو، اے اللہ ان کی جان کو، اللہ ان کی اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، روحانی بیماریوں سے شفا دے دے، جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے۔ اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ کریم جو نہیں کہہ سکے اور دعاؤں کا ارادہ رکھتے ہیں کرانے کا، اے اللہ رابطہ نہیں تھا، نہیں بتا سکے، اللہ تو ان کی دعائیں بھی قبول فرما۔ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ اس کو صحت سے بدل دے، کوئی پریشانی ہے اس کو راحت سے بدل دے، کوئی تکلیف ہے اللہ اس کو راحت سے بدل دے، دکھوں کو سکھوں سے بدل دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم اساتذہ کرام جو پڑھانے والے ہیں اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک تک عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دے۔ اللہ رمضان کی عبادات کی توفیق دے دے۔ اللہ لغویات سے بچا لے، فضولیات سے بچا لے، خرافات سے بچا لے۔ اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ عمل کی توفیق دے دے، اللہ اپنی رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔